السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہنوں اور بھتیجوں ان کو یہ صبر کی تلقین اور یہ باتیں کرتے رہے، تو جب بیٹیوں نے اور بہنوں نے یہ کلمات سنے تو وہ رونے لگی۔ تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ ابن عباس کو سلامت رکھے، جب ہم مکہ سے آ رہے تھے کوفہ کی طرف تو اس نے ہمیں روکا تھا کہ نہ جاؤ، اور اگر خواہ جانا ہے تو پھر عورتیں بچے اپنے ساتھ نہ لے جاؤ، وہاں پر جا کے دیکھو، اگر حالات اچھے ہیں تو پھر ان کو بلا لو۔ اب پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا کہ اپنا محاسبہ کرو اور سوچو کہ کیا میرا قتل تمہارے لیے مناسب ہے، جبکہ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں، روئے زمین پر کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اس وقت نہیں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم المرتبت انسان، میرے والد، اور جعفر طیار میرے چچا، اور سید الشہداء عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے چچا ہے، یعنی اپنے عالی مرتبہ اور نسب کیا بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی بیان کیا تھا کہ یہ دونوں جنتی ہے، یہ دونوں کیا ہے، اور جنت کے جوانوں کے کیا ہے، سردار ہے۔ اگر تم لوگ میری بات کی تصدیق کرتے ہو، حالانکہ یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہے، سچی ہے، اور اللہ بھی جھوٹ بولنے سے، کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اللہ اس سے کیا ہوتا ہے، ناراض ہوتے ہیں۔ اور اگر تمہیں پھر بھی یقین نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، جابر بن عبداللہ، سہل بن سعد، زید بن ارقم، انس بن مالک، ان صحابہ سے پوچھو، ان صحابہ سے پوچھو۔ اب بھی اگر تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، اور کیا یہ باتیں تمہیں میرے قتل سے باز رکھنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو جب یہ ساری باتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے تو شمر بن ذی جوشن نے کہا، یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں، یہ سارے باتیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے، اور اگر میں تذبذب میں نہ ہوں تو میں تو ان سب باتوں پر عمل کر کے اللہ کا عبادت گزار بندہ بنوں۔ ساتھ ایک دوسرا تھا کہ اس نے اس کو عار دلایا، ایک قسم کی غیرت دلائی، یہ کیا کر رہے ہو، کہیں ان کے بیعت لینے تو نہیں آئے، ہم تو ان کے قتل کرنے آئے ہیں، یہ کیا باتیں کرنے لگے ہو۔ تو یہاں تک کہ وہ بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹا، اور یہ میں مختصر کر کے بتاتا ہوں کہ اس کے بعد سارے جتنے بھی مخالفین تھے، دشمن تھے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حلہ بول دیا، اور ایک زہیر بن قین وہ تیار کرے تھے، اس نے کہا، کوفہ والو اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کی خیرخواہی کرنا ایک اہم فریضہ ہے، نہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کیا کرے، قتل کرے۔ ہم لوگ آپس میں بھائی بھائی، ایک دین اور ایک ملت پر ہے، مگر جب دونوں طرف سے تلوار چل پڑے گی تو تم الگ ہو جاؤ گے اور ہم کیا ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے۔ اور ان کے قتل کے بعد
تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا، تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ تمہارے بزرگ، تمہارے قاری، یہ سب قتل ہو جائیں گے، یہ سب کو کیا ہو جائیں گے؟ قتل ہو جائیں گے۔ تو یہ سن کر جو کوفہ سے جتنے بھی آئے تھے وہاں پر، انہوں نے زہیر کو گالی دی، انہوں نے زہیر کو کیا؟ برا بلا کہنا شروع کر دیا، اور ابن زیاد کی تعریف کرنے لگے، ابن زیاد کی تعریف کرنے لگے، اور ان کے لیے دعا مانگنے شروع کر دی۔ تو اس کے بعد شمر نے کہا کہ ابھی کچھ دیر بعد تجھے اور تیرے ساتھیوں کو قتل کرے گا، یعنی جو ساتھی آپ جو بات کر رہے ہو نا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، آپ سچ کہہ رہے ہو، تو یہ اپنے ساتھی آ کے تجھے قتل کریں گے، یہ اپنے ساتھی آ کے تجھے قتل کریں گے۔ اور پھر آپس میں وہ لڑ پڑے، آپس میں لڑ پڑے۔ اس نے کہا آپ مجھے سکھاتے ہو، دوسرے نے کہا آپ مجھے سکھاتے ہو، میں سچا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہو، اس کو قتل نہیں کرنا۔ آپس میں لڑ پڑے۔ پھر اس طرح ہوا کہ وہ کہنے لگا کہ اگر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسہ قتل کرو گے تو قیامت والے دن جو اس کا نانا ہے اس کے شفاعت سے کیا ہو جاؤ گے؟ محروم ہو جاؤ گے۔ اب ایک اور حر بن یزید یہ آئے اور عمر بن سعد سے کہا اللہ تیری اصلاح فرمائے، کیا تو ان سے جنگ کرے گا؟ وہ کہنے لگا ہاں، اللہ کی قسم معمولی جنگ ہوگی جس میں چند سر کٹیں گے اور چند ہاتھ ضائع ہوں گے۔ اور کوفہ کے بہادر ترین لوگوں میں سے یہ تھا، یہ جو حر تھا یہ کوفہ کے کیا؟ بہادر ترین لوگوں میں سے تھا۔ اب ان کو لوگ ملامت کرنے شروع ہو گئے کہ اب یہ ہمیں نصیحتیں کر رہا ہے، تو اتنا بہادر، اور اب یہاں آ کر آپ کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے، آپ بھی قتل سے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اور ہر ایک یہ سوچ رہا تھا جو مقابلے میں تھے کہ اس کا قتل میرے ذمے نہ ہو، اس کا قتل میرے ذمے، یعنی کوئی اور قتل کرے، کوئی اور آگے بڑھے، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب عبداللہ ابن حوزہ نامی ایک شخص ہے، یہ حملہ کرتے کرتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ گئے اور کہنے لگا حسین رضی اللہ عنہ تمہیں جہنم کی بشارت، یعنی وہ کیا کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ تمہیں جہنم کی بشارت ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں تو مہربان رب اور شفیع مطاع، یعنی ایسا سفارشی جس کا سفارش کیا ہوگی؟ قبول ہوگی، میں تو اس کے پاس جا رہا ہوں، میں تو اس کے پاس ہوں، یعنی اپنے شہادت کا اتنا یقین تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور دوزخ کا وہ تو حقدار ہے، دوزخ کا زیادہ تو حقدار ہے۔ اس کے بعد یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنا چاہا، مگر وہ حملہ ناکام ہوا اور وہ اپنے گھوڑے سے گرے، اور پاؤں جہاں پر رکھتے ہیں نا اس جگہ ادھر ہی لٹک رہا، اس کا سر نیچے تھا اور یہ اوپر تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بددعا دی، اللہم حزہ الی النار، اے اللہ اس کو آگ کی طرف کھینچو، اے اللہ اس کا پاؤں اسی میں لٹکا رہا، اس کا سر نیچے تھا اور گھوڑا چلتا رہا، تو راستے میں جو پتھر ان کے ساتھ اس کا سر لگتا رہا اور اسی طرح وہ مردار ہو گئی۔ وہ دعا اسی وقت کیا ہوئی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول ہوئی۔ اب اس کے بعد اور بھی کئی واقعات ہوئے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی یہ لوگ حملہ کرتے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر جب بھی یہ بھاگ جاتے، واپس ہو جاتے، جس طرح کوئی شیر آتا ہے اور بکریاں ساری بھاگ جاتی ہے،
تو اسی طرح جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر آتے میدان میں تو یہ سارے کیا ہو جاتے؟ بھاگ جاتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سب سے پہلا جو شہید ہے وہ ہے مسلم ابن عوسجہ۔ مسلم ابن عوسجہ یہ سب سے پہلے شہید ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی وہ آخری سانسیں باقی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دعا کی اس کے حق میں کہ یا اللہ اس کو بلند درجات عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انتقال کر گئے، وہ شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد اور بھی کئی بندوں کو شہید کیا، کئی بندوں کو شہید کیا، یہاں تک کہ ایک بچہ تھا وہ آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اٹھایا، اپنے گود میں بٹھایا، تو انہوں نے اس پہ بھی تیر چلایا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں ہی اس کو شہید کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا لاش لے کر خیمے کی طرف آئے اور بی بی زینب کو کہا کہ اس کا لاش ادھر ہی رہنے دو۔ اتنے میں یہ سارا دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید دیکھتے رہے اور اس بچے کا خون اٹھایا ہاتھ میں اور آسمان کی طرف پھینکا اور بد دعا بھی دی ان کو۔ اس کے بعد پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے آپ کو بتایا ایک بندہ تھا وہ آگے بڑھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرد یہ والی جگہ ہے یہاں پر تیر مارا۔ جب یہاں پر تیر مارا تو یہ خون کا فوارہ نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اور اکٹھے ہو گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اس کے بعد وہ لوگ آئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اس کے جسم سے یعنی دڑ سے جدا کرنا چاہا، لیکن اس کی ہمت کوئی نہ کر سکا۔ پھر ایک اور بندہ آیا بدبخت، اس نے سر تن سے جدا کیا اور اپنے ساتھ لے گئے، اپنے ساتھ لے گئے۔ اب یہ جب بی بی زینب ہے اس کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہو گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے تقریباً 17 لوگ شہید ہو گئے۔ کتنے لوگ شہید ہو گئے؟ صرف ایک بچا، امام زین العابدین، امام زین العابدین، اور یہ لوگ ان کی طرف بھی آئے قتل کرنے کے لیے، اس کو بھی قتل کر رہے تھے، لیکن بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بچے کو چھپایا، اور ان میں سے ایک بندہ تھا، انہوں نے آواز دی بلند اونچی آواز کہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، بچے کو کوئی ہاتھ اور خاتون کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ یہ دونوں بچے، پھر انہوں نے اونٹوں پہ خواتین کو بٹھایا اور واپس بھیج دیا۔ اب جب عمر بن سعد اس کے اوپر نگران مقرر کر دیا خواتین پر، جو اہل بیت کی خواتین تھی، انہوں نے خواتین کو اونٹوں پر سوار کیا اور کوفہ کی طرف لے چلے، کوفہ کی طرف۔ اب جب یہ جا رہے تھے تو بی بی زینب تو اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ جتنی لاشیں تھی یہ ابھی انہوں نے نہیں دیکھی تھی، لیکن جب واپس جا رہے تھے تو وہ لاشوں پہ نظر پڑی، لاشوں پہ نظر پڑی۔ تو اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکی اور صبر کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگی، یا محمدہ، یا محمدہ صلی علیک اللہ و ملک السما، ھذا حسین بالعرا مزمل بالدماء مقطع الاعضاء، یا محمدہ، یا محمدہ و بناتک سبایا
وذریتوں کا مقتلا تصفى علیہ الصبا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، ہائے نانا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجے، یہاں یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کفن کے خون میں لت پت پڑے ہیں، اعضاء کٹے پڑے ہیں۔ ہائے نانا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، اولاد ساری شہید ہو چکی، ہوا کے جھونکے آ کر ان کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ مٹی اڑا رہے ہیں۔ یہ سن کر جو دشمنان تھے وہ سب کے سب وہ بھی رونے لگے، یعنی اتنی وہ ہیبت کی آواز تھی اور اتنی وہ دل کی آواز تھی، اور کہ وہ سارے کے سارے کیا ہوئے۔ لیکن پھر بعد میں رونے کا کیا فائدہ، جنہوں نے جو کرنا تھا وہ سارے کر گئے، یہاں تک کہ وہ جب ابن زیاد کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لے آئے تو ایک بدبخت تھا، وہ تیر سے یا لاٹھی جو اس طرح چھوٹی سی اس کے ساتھ وہ ہونٹ ہلا رہے تھے، کھول رہے تھے، تو ایک نے منع کیا اور سختی سے کہ کچھ نہ کہو، خدا کی قسم میں نے ان ہونٹوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی حال پر رحم فرمائے۔ یہ حق اور باطل کا سلسلہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے آ رہا ہے، وہاں پر ابلیس تھا، یہاں پر حضرت آدم تھے، پھر نمرود آیا باطل کی شکل میں، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، پھر باطل آیا فرعون کی شکل میں، اللہ رب العزت نے حق کو کس کی شکل میں بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، پھر باطل آیا جاہلیت کے شکل میں، اور ابی ابن کعب، ابو جہل، ان لوگوں کی شکل میں اللہ رب العزت نے حق کو بھیجا، کس کی شکل میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں۔ اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، یہ سلسلہ قیامت تک ہو، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب دنیا کے اوپر روئی زمین پر ایک بھی اللہ کہنے والا کیا ہو؟ موجود ہو۔ اب بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں مسلمان کمزور ہے اور کافر کیا ہے؟ کفر و غالب ہے، لیکن یہ وقتی طور پر تو ہے، لیکن اللہ رب العزت مسلمانوں کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت کی مدد و نصرت مومنوں کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ ہو، کافروں کی دنیا ہے، بس دنیا ختم، اس کے بعد ان کا سیدھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ کہاں ہے؟ اور وہ ایک شعر بھی آپ لوگ بار بار سنتے ہوں گے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ کربلا کا جو واقعہ ہے، یہ ہم ایسا نہ ہو محرم کے دنوں میں ہم روئے پیٹے آنسو بہائے اور پھر 355 دن ہمیں پتہ نہ ہو کہ نماز بھی کوئی چیز ہے، قرآن بھی کوئی کتاب ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، کسی کے حقوق پامال نہیں کرنے، اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں کی تربیت کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ قربانی چاہے مال کی ہو چاہے جان کی ہو، اس سے دریغ نہیں کرنی۔ آج کل ہمارے پاس 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے فلموں دیکھنے کے لیے، ڈرامے دیکھنے کے لیے، گیم کھیلنے کے تو ہے، 5 منٹ یا 10 منٹ قرآن مجید کھولنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، مسجد آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور نا امید نہ ہو، نا امید ہو۔ ہم جتنے بھی بڑے گناہگار ہیں، ہم جتنے بھی بڑے گناہگار ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی جو رحم ہے، اللہ رب العزت کا جو صفت غفار ہے، وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ وہ اس سے کیا ہے؟ ہم 1000 گناہ کرے، 1 کروڑ گناہ کرے، اللہ ایک مرتبہ فرمائے جو ہم سب کو معاف کر دیا، تو سب کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ گناہ سے بچنا اس زمانے میں مشکل ہے، لیکن اگر ہم کوشش کریں تو اللہ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ثابت قدم رکھ کے، اور جتنی بھی زندگی باقی ہے دعا کرے اللہ ایمان والی نصیب فرمائے، اسلام والی نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں پہ رحم فرمائے، ہمارے رشتہ داروں پہ رحم فرمائے، ہمارے اس ملک پہ رحم فرمائے،
ہمارے تاجروں پہ رحم فرمائے، یا اللہ ہمارے اساتذوں پہ رحم فرمائے، یا اللہ جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں سب پہ رحم فرمائے، جتنے بھی انجینئر ہیں سب پہ رحم فرمائے، جتنے بھی لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، لیبر ہے، ورکر ہے، یا اللہ سب پہ رحم فرمائے، یا اللہ ہم سب کو حلال رزق نصیب فرمائے، یا اللہ ہم سب کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ پاکستان میں پوری دنیا میں مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، یا اللہ مساجد مدارس کی حفاظت فرمائے، یا اللہ دینی مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، یا اللہ اولیاء اللہ کی حفاظت فرمائے، یا اللہ جو جس بیماری میں مبتلا ہے، گھروں میں ہے، ہسپتالوں میں ہے، کرونا ہے، پولیو ہے، شوگر ہے، کینسر ہے، بلڈ پریشر ہے، یا اللہ آپ جانتے ہیں نئی نئی قسم کی بیماریاں ہیں، یا اللہ سب بیماریوں کو ختم فرمائے، یا اللہ ہمارے تمام دوست احباب عزیز اقارب رشتہ دار سب کو تندرستی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، یا اللہ جب روح نکل رہا ہو ہمارے سب کے زبانوں پہ یہ کلمہ جاری فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔